بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی آدمی کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت اور قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو گناہ سے نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ میرے مخلص بزرگوں اور ترقی اسلام و مسلمین کے خواہش مند دوستوں، یہ ہے مسلمانوں کی تباہی کے اسباب اور روز افزو بربادی کی وجوہ۔ ہر شخص اجنبیوں کو نہیں، برابر والوں کو نہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو ایک لمحہ اس نظر سے دیکھ لیں کہ کتنے کھلے ہوئے معاصی میں وہ لوگ مبتلا ہیں، اور آپ حضرات اپنی ذاتی وجاہت اور اثر سے ان کو روکتے ہیں یا نہیں؟ روکنے کو چھوڑیے، روکنے کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں یا نہیں؟ یا آپ کے دل میں کسی وقت اس کا خطرہ بھی گزر جاتا ہے کہ یہ لاڈلا بیٹا کیا کرتا ہے؟ اگر وہ حکومت کا کوئی جرم کرتا ہے، جرم بھی نہیں، سیاسی مجالس میں شرکت کر لیتا ہے، تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہم نہ ملوث ہو جاوے۔ اس کو تنبیہ کی جاتی ہیں اور اپنی صفائی اور تبری کی تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں، مگر کہیں حکم الحاکمین کے مجرم کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جاتا ہے جو معمولی حاکم عارضی کے مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ پیارا بیٹا شطرنج کا شوقین ہے، تاش سے دل بہلاتا ہے، نماز کئی وقت کی اڑا دیتا ہے، مگر افسوس کہ آپ کے منہ سے کبھی حرف غلط کی طرح یہ بھی نہیں نکلتا کہ یہ کیا کر رہے ہوں۔ یہ مسلمانوں کے کام نہیں، حالانکہ اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دینے کے بھی مامور تھے، جیسا کہ پہلے گزرا۔ ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو اپنے لڑکے سے اس لیے ناخوش ہیں کہ وہ عہدی ہے، گھر پڑا رہتا ہے، ملازمت کی کوشش نہیں کرتا، یا دکان کا کام تندہی سے نہیں کرتا، لیکن ایسے لوگ بہت کم ملیں گے جو لڑکے سے اس لیے ناراض ہوں کہ وہ جماعت کی پرواہ نہیں کرتا یا نماز قضا کر دیتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر صرف آخرت ہی کا وبال ہوتا تب بھی یہ امور اس قابل تھے کہ ان سے کوسوں دور بھاگا جاتا، لیکن قیامت تو یہ ہے کہ اس دنیا کی تباہی کو، جس کو ہم عملاً آخرت سے مقدم سمجھتے ہیں، انہی امور کی وجہ سے ہیں۔ غور تو کیجئے کہ اس اندھے پن کی کوئی حد بھی ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس کا یہ پرتو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دنیا میں ان کے اوپر عذاب مسلط ہو جائے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے۔ پہلا تو کام یہ ہے کہ اپنے گھر سے شروعات ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اپنے قریبی جو گھر کے لوگ ہیں ان کو پہلے آپ ڈرائیے، ان کو سمجھائیے۔ تو انسان شروعات اپنے گھر سے کرے۔ اب ہمارے یہاں معاملہ بدل گیا ہے، آدمی اپنے گھر کو چھوڑ کر ساری دنیا کی فکر کرتا ہے، تو پھر کام ہوتا نہیں ہے اور مسائل بڑھتے جاتے ہیں۔ اس کا آسان راستہ شروعات اپنے گھر سے تھی، اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، اگر وہ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو ان کو روکے۔ گھروں کے اندر گانے کی بڑا آواز آ رہی ہے، موبائل کے اندر سے گانے بج رہے، گھر کا بڑا اس کو روکے کہ یہ نہیں چلے گا، ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمان کا گھر ہے۔ ایسی تاکید کی جائے بچوں کو۔ بچہ اگر نماز کے اندر سستی کرتا ہے، جان بوجھ کر نہیں پڑھتا ہے، تو ماں باپ اس کے لیے فکر مند ہو کہ بھئی ماں باپ کی محنت سے بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، تو کیا بچہ نمازی نہیں بن سکتا ہے؟ ضرور بن سکتا ہے۔ ماں باپ اس کے لیے فکر مند ہو، کوشش کرے، دعائیں کرے اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا۔ اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ یہ نبیوں کی دعا رہی ہے۔ نبی یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ ہم تو نماز پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، ہماری اولاد کو بھی اس کا پابند بنا۔ اولاد نمازی ہو گئی تو ماں باپ کے لیے بڑی خیر ہے، دنیا کے اندر بھی خیر ہے اور آخرت کے اندر بھی خیر ہے، دونوں جگہ ان کو فائدہ ہے۔ یہ آج کے دور کے اندر سب سے بڑی ضرورت تھی، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں، آخرت کے نقصان کو آدمی نقصان نہیں سمجھتا ہے۔ نماز چھوٹ جاوے کتنی بڑی سزا ہے اس کی، ایک نماز کو قضا کرنے پر 2 کروڑ برس، کتنی بڑی سزا ہے، جہنم میں جلنا ہے۔ کروڑوں برس کی سزا بتائی۔ بے نمازی کی کتنی بڑی سزا بتائی گئی، 15 طرح کے عذاب آئے ہیں۔ نماز چھوڑنے پر، نہ پڑھنے پر، بے نمازی ہونے پر آدمی کے 15 طرح کے عذاب۔ دنیا کے اندر ذلت، پریشانی،
روزی سے برکت چلی جاتی ہے، صلح کا نور چلا جاتا ہے، آدمی اتنا گنہگار ہو جاتا ہے کہ کوئی دوسرا نیک آدمی اس کے لیے دعا کرے تو اس کی بھی قبول نہیں، بے نمازی۔ اب گھر کے اندر حالات ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اصل جو دوا ہے جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی اس پر لوگ آنے کو تیار نہیں۔ کیوں کہ دین کی مصیبت ہماری نظر میں ہلکی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا چھوٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں، کیا چھوٹ گئی، حالانکہ اگر کوئی آدمی حکومت کا کوئی گناہ کر لے، کوئی راجکارن کی پارٹی میں ہو اور کسی نیتا کے ساتھ ببال ہو جاوے، جھگڑا ہو جاوے اور پولیس کا معاملہ ہو جائے تو گھر والے گھبرا جاتے ہیں کہ اس بیٹے کے چکر میں ماں باپ اور گھر کے سارے لوگ پھنس جائیں گے، ہے نا، لوگ ڈر جاتے ہیں کہ پولیس کا چکر اچھا نہیں بھی، اس سے بہتر ہے کہ ہمارا بیٹا ان سب جھمیلوں سے دور رہے۔ بیٹے کو گھر میں باپ سمجھاتا ہے بھئی راجکارن اپنا کام نہیں، گھر پہ بیٹھے رہو، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، تیری وجہ سے پولیس کے چکر گھر میں شروع ہو گئے، ہم لوگ پریشان ہو جائیں گے، کورٹ کے چکر پھر شروع ہو جائیں گے، تو اس سے لوگ ڈرتے ہیں، اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا۔ یعنی دنیا کی مصیبت، بادشاہ جو دنیا کا ہے اس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اللہ سے کوئی ڈرنے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ یہ دنیا کے بادشاہ کیا ہے، آج ہے کل نہیں ہوں گے، چلے جائیں گے، ان کی کوئی حقیقت نہیں اللہ کے سامنے۔ الملک یومئذ للہ، ملک تو اللہ کا ہے، حکومت اللہ کی ہے۔ یہ معاملہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم نے اس معاملے کو چھوڑ دیا، نہی عن المنکر کو خاص چھوڑ دیا۔ ہماری دعوت و تبلیغ میں بھی امر بالمعروف ہوتا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، نہی عن المنکر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے اس بات پر تاکید کی ہے کہ علماء اس کام کے لیے اٹھے، نہی عن المنکر۔ بھی محلے کے اندر شادی ہے، جس گھر کے اندر شادی ہے اس گھر کے اندر جاویں، گھر کے بڑے افراد سے ملے، ان سے اس بات کی تاکید کی جاوے کہ آپ کے یہاں جو شادی ہو رہی ہے وہ عین سنت طریقے کے مطابق ہو، ڈی جے نہیں ہونا چاہیے، رسم و رواج نہیں ہونے چاہیے، کوئی بھی ایسی ہندوانہ رسم جو اسلام کے اندر نہیں ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے پیٹھی چورنا ہے نا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اسلام کے اندر پیٹھی چورنے کا رواج ہی نہیں ہے۔ باجٹ پر بٹھاؤ، یہ کرو، دنیا بھر کے رسوم ہوتے ہیں، دنیا بھر کے رسوم ہوتے ہیں، یہ سارے بدعات اور خرافات ہیں، یہ نہی عن المنکر، اس کو روکنا ہے۔ اب گھر کا آدمی بڑا ہے، شادی ہو رہی ہے تو خوش، دلہا بھی نماز نہیں پڑھتا اور گھر کے سارے افراد جتنے مہمان آئے رشتہ دار کوئی بھی نماز کی فکر نہیں کرتا، شادی کے چکر میں سارا گھرانہ بے نمازی۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ برکت ہو جاوے، کہاں سے ہوگی برکت بھی؟ نہی عن المنکر، گناہ سے روکنا بڑا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں روکوں گے دنیا کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہماری اس سے حفاظت فرمائے اور ہمیں امر بالمعروف اور نہی منکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔